السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے۔ اس واسطے جب بھی اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم سب کو درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المطففین اس کی تشریح و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جتنا ممکن ہو سکا ہم اتنا حصہ آج سماعت کریں گے، اور اگر اللہ نے وقت میں برکت دی تو ہو سکتا ہے ساری سورہ پاک ہی ہم سن لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا جب لوگوں سے کچھ لیتے ہیں تو یہ پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں تو پھر تھوڑا کر دیتے ہیں۔ لینے کے لیے پورا لیتے ہیں، دینے کے لیے تھوڑا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، فرمایا کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ انہوں نے ایک دن اٹھائے جانا ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، فرمایا وہ بہت بڑا دن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس کی میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اور فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ساری کائنات کے جو لوگ ہوں گے اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، یہ اگر ابتدائی حصہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ بالخصوص ہمارے تاجروں کے لیے ہے اور بالعموم ہر بندے کے لیے ہے۔ بالعموم ہر بندے کے لیے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کیسے ہر بندے کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا تو ناپ تول سے کام ہی نہیں ہے، لیکن آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم میں سے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، ذمہ دار ہو، وہ تاجر ہو، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، سارے بندے اس میں آ جاتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے میں۔ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے نا، تو یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو جہینہ۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے دو قسم کے پیمانے بنائے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگوں کو کچھ دیتا تھا تو اس وقت اس کا پیمانہ اور تھا، آپ کنڈا سمجھ لیں، کنڈا جس سے تول کے دیتا تھا نا وہ اور تھا، اور جب لوگوں سے لیتا تھا تو اس وقت کا اس کا اور تھا۔ کہتا تھا دینا اے دے نال ہے تے لینا او دے نال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اسی طرح یہ جو ناپ تول والے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ان کے جو پیمانے ہوتے ہیں، ناپ کرنے والا جس کو گز یا میٹر کہتے ہیں، وہ جب اپنا ہوتا ہے تو کہتے او چکی چکی منڈیا او چکی سامنے پہ آئے، اور جب دینا ہو تو کہتے ہو یار وہ تو گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، چلو اے چکلا اے دنال کر لینے۔ پتہ سارا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے، لیکن وہ بنائے ہوئے دو ہوتے ہیں۔ لوگوں سے لینا ہے تو اس کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب دینا ہے تو اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دو پیمانے بنائے ہوئے ہیں، جب تولنا ہے تو اس سے تولنا ہے، اور جب لوگوں سے لینا ہے تو پھر اس سے تولنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سب کے لیے بربادی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، لیکن یہ تو تھا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔
آقا کریم علیہ السلام پر جب یہ آیات طیبات اللہ نے نازل فرمائیں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ آیات پڑھیں اور خطاب کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر پھر مزید بھی ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ رزق ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں سب سے پہلے انہی سے ختم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میری فیکٹری ختم ہو گئی، میرا مال ختم ہو گیا، اوئے میں پیسے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایسا لوگ جو لالچی بندے ہوتے ہیں نا، کمی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ان کو پتہ ہوتا ہے اتنا مال ہے، یہ دوں گا نا تو 10-20 کروڑ پیسے دے دے اور مال آ جاوے۔ اللہ تعالیٰ سبب ایسا بنا دیتا ہے، وہ پیسہ اوتھے پھنس جاندہ، یہ سارا وک جاندہ ہے، انہیں ویدہ بیٹھا منہ وال۔ اب کہتا ہے یہ میرے ساتھ کیا بنا ہے، اے بنیا ہی تیرے نال، تو لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ جو ناپ میں کمی کرتے، فیکٹری نو آگ لگی، کپڑے دکان نو آگ لگ گئی، پھر تیری نو لگنی تھی، باقیاں بھی تو ہیں نا، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، آخر کو وجہ تو ہے نا۔ اچھا بسا اوقات یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بندہ بالکل سب کچھ صحیح کرتا ہے، آزمائش کے طور پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو سوچنا ضرور پڑے گا، ہم تو آزمائش سمجھ رہے ہیں، کیا تو بالکل ٹھیک ہے، تیرے معاملہ سارے ٹھیک ہیں، سارے مزدوروں کو صحیح دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا؟ یہ تو اب وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے نا، ہم تو حسن ظن کر لیتے ہیں کہ آزمائش ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خرابیاں ہوں جس کی وجہ سے سزا دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، قوم میں قحط آ جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو جب سے کرونا آیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں قحط، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، میں 3 سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یاد ہے آپ سب حضرات کو کہ قحط آ رہا ہے، تمہارے منہ کا لقمہ تک چھین لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر دوسری بات ارشاد فرمایا جس قوم میں بدکاری یعنی زنا عام ہو جائے وہاں پر موت بھی عام ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہاں قتل ہو رہا ہے، وہاں قتل ہو رہا ہے، اپنے کمی بیٹھا ہے قتل ہو گیا، پتہ ہی نہیں، لڑائی کسی دی گولیاں نو لگی، او مریا پہ آجے، جوان موت مر رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں، وہ کل چنگا بھلا سی آج مر گیا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے موت بھی عام ہو جائے گی، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ یہ تفسیر روح البیان میں انہی آیات کے تحت یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ تیسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے دین کو چھوڑے گا، یعنی قرآن اور حدیث اور میرے بتائے ہوئے احکام اور اللہ کے دیے ہوئے حکم، ان سے پیچھے بھاگے گا، اللہ ان کو فقیر کر دے گا، یہ در در سے مانگیں گے۔ اب ہمارے حکمرانوں سمیت نیچے تک کیا نہیں مانگ رہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب ملک دیکھ تباہی کے کنارے پر ہے، رزق کوئی نہیں، پیٹرول کوئی نہیں، اور 10 دن ہو گئے خبریں چل رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، 10 دن ہو رہے ہیں خبریں چل رہی ہیں دوائی نہیں ملے گی، پیٹرول نہیں ملے گا۔ مطلب پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو ملک چلا رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ حشر ہونے والا ہے، اور خود ان کی جوتا، ایک بندے کو میں نے دیکھا 8 لاکھ روپے کا جوتا پہنا ہوا تھا اس نے، یہ باقاعدہ پرسوں کی خبروں میں چلا ہے، سنیا کرو خبراں بھی، تساں مڑا دیو کہ مولویوں نوں کیویں پتہ لگ جاندا، اسی بھی کو سجے کھبے ویکھ لیندے انہیں آئے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ ان کا ایک ایک پرس، یہ جو عورتیں ان کی پھرتی ہیں، ایک ایک دن کا سوٹ یہ 5-5 لاکھ روپے کا ہے۔ اے نے ساڈی خدمت کر، لاکھ لعنت تواڈے اوتے، تساں ساڈیاں خدمتاں کیاں کرنیاں گوڑے ہو؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ یہ تو پوچھو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے۔ آپ کے سامنے نا کھانا ایک مرتبہ پیش کیا گیا، شہد بھی تھا، سرکہ بھی تھا، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے کبھی بھی 2 سالن سامنے رکھ کے کھانا نہیں کھایا تھا، یہ شہد الگ سالن ہے، سرکہ الگ سالن ہے، آج اسی ایڈے امیر ہو گئے کہ اسی 2 سالن کھائیے، چکو 1 سالن، یہ غریباں چ ون دیو، عمر 1 سالن کھائے۔ ان کا ایک ایک آپ دیکھیں، جب ان کا کوئی نہ کوئی بیٹھتے ہیں جہاں پر اجلاس ہوتا ہے تو ایک ایک چائے دا جڑا کپ ہوندا ہے نا، وہ میرا پتر سانو 5-5 ہزار دا ٹیکا لگدا ہے ایک ایک کپ دا، کسے بھولے چو۔ یہ ہماری خدمت کرنے والے ظالم لوگ مسلط ہو گئے ہمارے اوپر، ساڈے ملک نو گن دی طرح کھا گئے۔ لیکن اصل سبب کیا ہے؟ فرمایا جب تم قرآن اور حدیث اور میرے دین کو چھوڑ دو گے تو تمہیں غریب کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب لوگ تم میں زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے، فرمایا جب تم میں سے لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارش بند کر دے گا۔ دیکھ لو آج اب دیکھ لیں آپ، دسمبر کی آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 16 تاریخ ہو گئی ہے نا جی۔ تو پہلے ان دنوں میں اچھی بلی سردی ہوتی تھی، ہم ابھی واسکٹیں ابھی بھی نہ بھی پہنے تو خیر ہے، بس 2-3 دن سردیاں میں ٹھنڈ جی محسوس ہوئی، بس ختم۔ کیا مسئلہ ہے؟ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سبب ہے، میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے۔ لے آؤ اپنیاں سائنسان، لے آؤ اپنے جناب علی محکمہ موسمیات والے، وہ ہنج ہو گیا جی، بدلاں دا منہ سعودی عرب نو ہو گیا، اتھے وسدے پے نے، اتو دی گھوم کے آمدے پے نے، ہن این جو ہوئے این او وڈ کے مرنی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور دی گل سن، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، یہ گھوم کے ادھر جاؤ ہیں تو ادھر جاؤ ہیں، تو ہن وہ ہنج ہو گیا، تو ہن ہنج ہو گیا۔ کیا ہنج ہو گیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جب تمہارے یہ جتنے بھی صاحب ثروت امیر لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ تم پہ بارش نہیں برسائے گا، بارشیں بند ہے، اور اگر ہوں گی تو رحمت کی نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں ریکارڈ بارشیں ہوئی، ملک رڑ گیا، توجہ ہے؟ ہوں سارے کہتے نہیں وہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، میں کیا ہوں تو تسی چٹا بھی بناؤ گے، کالا تے کالا رہ گیا، ہوں تو چٹا بھی بناؤ گے، ہیں کالا پیلا چٹا، ہیں وہی لوگ تھے نا، اجے تک اتھے پانی کھلوتا 4-4 فٹ کسی بولے چ نہ رویا ہے، ابھی تک پانی وہاں کھڑا، پتہ کرو وہاں چل کے۔ یہ تو اب خبریں نہیں نہ دیتے، ہوں تو نواں بازار گرم ہے نا جی، کون دے گا خبریں؟ کوئی نہیں، تمہیں پوچھے گا بھی کوئی نہیں، کسی بھول میں نہ رہنا، تمہیں جب بھی پوچھا ہے مدینے کے تاجدار نے پوچھا، اور آج ہم ان کے دروازے سے دور ہو چکے ہیں، بس ہمارا صرف یہ قصور ہے۔ اور وہی لوگ کہتے تھے نہیں کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، ہم مر جائیں گے۔ کیسے؟ اکھے پیاس نال۔ میں نے کہا پیاس نال نہیں مرے تو اللہ نے تو انہوں روڑ کے مارے، ہوں سمجھ آئی جے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہیں، آگے کہتے پیاس نہ ہوں تو روڑ کے مارے، ہوں سمجھ آ گئی جے؟ ان لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو خاندانی اور نسلی غلام ہے نا، یہ ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گی، یہ جب بھی آئے گی یہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کے تحت، اور میرا خیال ہے پورے آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان کا تبصرہ ہو گیا ہے، میں وہ آخر دعوانا کہہ کے جماعت کرا دے، کام تو اڈا ہو گیا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، جو حضور نے کہنا تھا میرے حضور نے فرما دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام بنیں۔ اگر مال ہے تو زکوٰۃ دیں، اگر جوانی ہے تو اس کو بدکاریوں میں مت ضائع کرو، اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو اللہ کی فرما برداری کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے دکان دولت دے دی ہے ناپ تول میں کمی نہ کیجئے۔ میرے نبی نے سختی سے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ تھی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ فرماتا ویل للمطففین، فرمایا بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایک تو تھے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، جیسے یہ بے شک کو کریانہ ہوئے یا کپڑا ہوئے یا زمینہ کچھن والے بیلی، ان پٹواری شٹواری سارے گئے، توجہ نہیں نہ فرما رہے ہے، اس لیے تو بڑا پھٹا ہی چھوٹا ہو جاتا نا، کرما مار دینے، کرما چھوٹیاں ہو جاندیاں، کرما سمجھ دیو نا، تو بولو تو صحیح چاہ وہ کئی ڈھلے پہ میں بننا اگلے دے گھاٹ ٹپا ہونا جی، تو یہ سب یہ بیٹا پوچھنا پڑے گا، یہ قرآن نے ہر چیز کھول دی ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، اور ایک اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، اور یہ میں نے کہا تھا سارے اس آیت میں ہیں، ایسے نہیں کہا تھا۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، تسبیحاں چلاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے حافظ تے علامہ تے قاری تے مولوی تے پیر تے حضرت صاحب تے بڑا ہی حاجی ہے، اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں نہ وہ عبادت ہے، نہ وہ سجدہ ہے، نہ وہ تسبیح ہے، بیٹھے نے اپنیاں موج لوکاں دے سامنے بڑے نفل تے بڑیاں تلاوتاں۔ فرمایا اس کا دوسرا مطلب روح البیان میں یہ لکھا ہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جو لوگوں کے سامنے آ کے بڑی تسبیحاں، بڑی عبادتیں، بڑی تلاوتیں، بڑے سجدے، اور جب تنہائی میں جائیں تو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے بھی بربادی ہے، لوگوں کے لیے کرتے ہو اور تنہائیوں میں یہ کرتے ہو، کاش کہ تم اپنے رب کے لیے کرتے نا۔ کیوں بھائی، کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میں نے کہا تھا سارے بیچ میں ہیں، سارے یہ جو لوگوں کے سامنے آج کل میں نے کئی دیکھا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں چلو یہ تسبیح جیب دے وچ پا، ساڈے سامنے آ کے تسبیح کاٹ کے بہ جان گے،
وہ تو ایتھے مینگو لین آیا ہے. پرسوں رات ایک محفل میں تھا, میرے سامنے بیٹھ کے تھا, میں کہا چل جیب چپا, تو گھر نہیں پڑھ سکتا, ایتھے میری تقریر سن, یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے, ایک تیری تسبیح بڑی نہیں. حضور نے فرمایا مہمان آئے اس کی بات توجہ سے سنی جائے, یہ محفل کے آداب میں سے ہے. تینوں ہوں بڑیاں تسبیحاں یاد آئیں, پا نہ جے بچ, اے گھر پڑھ, اے بازار چ پڑھ, جتھے بک بک شروع رکھنا ہے, کدی سیاستداناں دے بارے, کدی او دے بارے, کدی او دے بارے, اوتھے تسبیحاں پڑھ. ایتھے تے میں آپ مالکاں دی گل پیا کرنا, میری توجہ دے نال سن. تو کئیوں کو میں نے دیکھا انہوں نے بہترین قسم, آپ نے دیکھا نا جی میں کام والے کپڑے پا کے جاندے نا جی, محفل ہوئے کام والے کپڑے پاندے نا جی, یہ بھی کام ہی ہے نا, کام والے کپڑے پائے, ایک تسبیح چکی, کیا بات ہے جی, اپنا ٹاش ماش لاش پاش چل بئی مجمع دے وچ, وہ آکھن گے تو بڑی بلاش ہے. اور وہ بندہ جدو محفل دے وچوں ویسے کدائیں ساڈے نال بہ رہے, او دے منہ وچوں چھڑا سبحان اللہ بھی نہیں نکلدا. یہ کیا تماشا ہے بھائی, یہ کیا تماشا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے, یہ روح البیان میں قول لکھا ہوا ہے بھائی جان, توجہ ہے. آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے, کوئی بندہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا, پتہ ہے آپ کو, تقریر ہو رہی ہے, یہ بھی تسبیح ہے. اور جب بندہ ڈبل کام کرے, سیانے اندر دو آپ بیڑیاں چ پیر نہ رکھ, اے دو بیڑیاں چ پیر رہی, تسبیح پڑھی جانا, توجہ تیری یہ دے پاس ہے, تو تقریر کی سننی, تیرے حساب نال تو مولوی کھپ پائی جاندہ ہے نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. تو جتنے تسبیحاں شسمیاں لائی بیٹھو, میرا چانن یہ بچ پا, اے میری گل سن, ہو سکتا ہے کوئی میری گل دا منکا تیرے دل تے لگے تے تیرا کام ہو جاوے. سمجھ آ رہی میرے عزیز؟ تو اس لیے وہ لوگ, وہ پیر, وہ مولوی, وہ ناتھان, وہ حاجی صاحب, وہ ملک صاحب, وہ راٹ صاحب, وہ سیٹ صاحب, جو لوگوں کے سامنے آ کے بڑی عبادتیں کرتے ہیں, بڑی تسبیحاں گھڑتے ہیں, تے کلے چلے جان تے کردے ہی کچھ نہیں. چاست سی نہ کلیاں کار تے او دے واسطے کرنا, لوکاں واسطے تو سارا کچھ کر لے. فرمایا یہ جو اپنی عبادت کا معیار لوگوں کے سامنے اور ہے اور تنہائی میں اور ہے, فرمایا ان کے لیے بھی بربادی ہے. آ گئے نا سارے بیچے. اس کا ایک مطلب اور بھی ہے, پہلا ناپ تول میں کمی کرنا, اس کی میں وضاحت کر, اور دوسری عبادت میں کمی بیشی کرنا لوگوں کے لیے اور تنہائی میں, اور ان کے لیے بھی بربادی ہے. اور تیسرا فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب میں آؤں نا لوگ کھڑے ہو جائیں, نعرے لگ جائیں, میرے ہاتھ چومے جائیں, مجھے عزت دی جائے, میں آواں ڈیرے تے سارے آکھن چودھری صاحب ہے گئے, جدو تیرے ڈیرے تے کوئی آوے تینوں موت پہ جائے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اس بندے کے لیے بھی بربادی ہے کہ جو اپنی عزت تو چاہتا ہے لیکن دوسرے کی نہیں کرتا. یہ تیری ہوندی ہے تو دوے دی بھی کرنا. تو یہ جو عزت کے پیمانے بدلے ہوئے ہیں نا لوگوں نے, میں آواں تو نعرے تے واہ واہ تے بلے بلے تے 10 نکل جاوے, او بھائی جان تو کو تاج کمپنی دا تا نہیں, تو آیا سارے تیری عزت کیتی ہے, چاہے نا جلے دعا مسلمان ہے تم عزت کرنا ہو دی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو ہمارے یہاں اس کے اندر بھی زیادہ یہ مذہبی طبقہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی سارے احباب بھی بہنا برامد وچ بھی 2 برا ہو, 3 ہو, 4 ہو, ایک آیا وہ بڑی صلاح, میں آواں سارے برا کٹھے ہو جان, مینوں ملن, مینوں کھلو کے ملن. تو جب وہ برا تیرے گھر آیا تو مڑ تو پوچھنا بھی تسے جانا کدوں ہے, نہیں توجہ فرما رہے نا, وہ تو پوچھو تو جانا کدوں ہے, تے سارے بچے سنے آ گئے ہیں, بڑے اسی تے آپ صاحب رہندے جاؤ سے, میں کہا بس. توجہ نہیں فرمائی. یہ سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں نا جی, توجہ ہے, یہ سردیوں کی چھٹیوں کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جب, اب ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو ملنے جانا ہے, اور بالکل جتنے آپ بھائی بیٹھے نا, آپ کی بہنیں آئیں نا تو اپنا دل سوڑا نہ کریں, نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, دل سوڑا نہ کریں, ویلکم کیتا کر. میری والدہ صاحبہ حیات نے وہ اجے بھی فرما دیا نے, مینوں بذات خود کئی مرتبہ انہوں نے کہا پتر پیر من فقیر من دی من دین منگ, ایتھے بھی خوش رہا سے تے اگاں بھی خوش رہا سے. حالانکہ بظاہر انہوں نے وہ جیسے ہوتا کہ بہت بڑا کوئی عالمہ فاضلہ کو ہو تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ گل سارے کام کر جانا. تو اب ہم جب سب اکٹھے ہوتے ہیں نا جی بہن بھائی, تو اسی چھوٹے موٹے سارے رلا کے اسی 42 جنے بڑھنے ہیں, تو سبھی آتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور بڑا ایک ماحول ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, صرف دل نو تنگ نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا مہمان جب آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو تمہارے گناہ لے کے جاتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اس واسطے بالکل جانا چاہیے اور آپ سب کو بالکل اچھے طریقے کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے. لیکن میں مہمانوں سے بھی کہوں گا آپ جاتے ہو نا تو جا کے موڑ مطلب جڑی بھرجائی ہے نا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوکی کیا کریں. او نہ ہوئے کہ ماں دے کان بھری رکھے تے بیران دور کی. اے بھی کیڑی گل ہوئی؟ یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے ننانا جاندیاں تے کو نواں چن نہ چڑھا کے آون بلکہ انہاں نے جوڑ کے آون. تھوڑی جی اوکھی گال تو ہے پر ہوں میں کہ کراں رہندا جو میں تواڈے معاشرے چ ہاں تو تبصرہ تو کرنا پڑے گا نا. تو بہرحال اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے اس میں نا ایک چھوٹی سی بات اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں آپ حضرات کو. ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر کہہ دے کہ آج میرے ماں باپ نے آنا ہے تو بسا اوقات چند عورتیں ایسی ہوتی ہیں نہیں میں بہت بیمار ہوں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا آپ نا ہوٹل سے سب کچھ لے آئیں میں بہت بیمار ہوں ہوئے ہوئے ہو بہورے مرو سی تو میں مسیں بچی ہاں. وہ اس طرح مطلب جان چھڑاؤ کمپنی توجہ تو کوئی نہ کی. اچھا اگر اس کے ماں باپ آ جائیں واہ بھائی واہ یوں ہی آنا ایڈی لسٹ ہاتھ چے فروٹ بھی لیا کیلے بھی لیا سیب بھی لیا ککڑ بھی لیا بکرا بھی لیا کتا نے کٹا بھی لیا سارا کچھ گھر بجا لیا جلدی کر اتہار سے پکسی پئی. توجہ ہے زبان تلک بھی سکتی ہے بھائیا ہر شے لیا کہ ہوں یہ مطلب اپنے ماں باپ واسطے معیار ہو رہا ہے اپنے شوہر دے ماں باپ واسطے معیار ہو رہا ہے. یہ فرمایا تمہارے لیے بھی بربادی ہے. اور بالخصوص جن کے ماں باپ ہیں نا ان کو تو جتنا ہو سکے کھڑے ہو کے ویلکم کیا کریں بلکہ پیو آوا دوروں سلوٹ مار تیرا اصل چیف جسٹس ہے سمجھ آئی تیرا اصل پیر ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تیرا پیو کیچ ہے. سمجھ آئی ایڈا قیمتی بندہ ہی نہ میں کسی مولوی دے بارے پڑھیا تو نہ کسی پیر دے بارے پڑھیا ہے یہ صرف پیو دے بارے پڑھیا بھی یہ دا چہرہ ویکھ تینوں قبول حج دا ثواب مل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے عالم کا چہرہ دیکھنا چاہیے اور پیر اگر عالم ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. سمجھ آئی؟ اور اگر وہ تمہارے سارے خاندان پر نگاہ ایسی کر دے کہ تم سارے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر سلطان باہو دی گل بھی سچی ہے مرشد دا دیدار وے باہو میں لاکھ کروڑا حجاں ہوں. چونکہ اس مرشد نے ہی مجھے ماں باپ کا خادم بنایا نا تو پھر وہ ایک لمبی تفصیل ہے ورنہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ صرف باپ کے لیے فرمایا وہ صرف ماں کے لیے فرمایا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات؟ تو یہ معیار اپنے دوہرے نہ بدلیں. یہ یہاں پر 3 چیزوں کا بیان. ناپ تول میں کمی کرنے والے برباد ہو جائیں گے. عبادت کے 2 معیار بنانے والے لوگوں کے سامنے بڑی تسبیحاں تلاوتاں نفل تو جناب کیا بات تنہائی میں جاتے ہیں ختم ان کے لیے بھی بربادی. اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنی عزت زیادہ چاہتے ہیں اور لوگوں کی نہیں کرتے عزت کے 2 معیار بنائے ہوئے ہیں فرمایا ان کے لیے بھی بربادی ہے. ان تینوں باتوں کو ہم نے غور سے بتائیے پورے معاشرے کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائیے ذرا. ابھی صرف ایک آیت ہے دیکھ لیں. یہ ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا قرآن. جزاک اللہ جی بہت شکریہ بھائی ملنگا اللہ تینوں عزت بخشے. یہ ہماری مسجد کا درویش ہے نا جی جب اس کا جی چاہتا ہے تو یہ آ کے اپنی محبت کا اظہار کر جاتا ہے. اے نیرا ایک کھار تنی نہ توانو کی پتہ ہے کی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی وہ ملنگوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ویل للمطففین فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں عزت والے معاملے میں عبادت والے معاملے میں اور ناپ تول والے معاملے میں. اب سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ آگے چلیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون لوگوں کے لیے اور واذا کالوہم او وزنہم یخسرون اپنے لیے اور ادھر اور ادھر اور ٹھیک ہے ان کے لیے بربادی ہے. اس کے بعد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون اور فرمایا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم نے قیامت والے دن اٹھنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن ساری دنیا کو اللہ کے سامنے کھڑا جائے. لیوم عظیم بڑا دن ہوگا. اور آپ کو پتا یہ کتنا بڑا دن ہوگا. قرآن مجید نے فرمایا آگے 29ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہ آیت موجود ہے مقدارہ 50,000 سنہ فرمایا 50,000 سالوں کا ایک دن ہے قیامت کا دن. اتنا بڑا دن. اور پتہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ یہ جو لوگ ہوں گے نا اللہ کی بارگاہ میں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں عزت والے معاملے میں عبادت والے معاملے میں اپنے معاملات میں فرمایا 40 سال تک رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. اور ان کا پسینہ پاؤں سے نکلتے ہوئے مطلب سر سے نیچے آتا ہے نیچے جائے گا ابھرتے ابھرتے ناک کی ڈبکیاں لگیں گی اتنا پسینے کا پانی ہوگا اور ان کو پوچھے گا کوئی نہیں.
اتنا بڑا دن ہے اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے کامل اکمل مومن پیارے اچھے بندے ہیں ان کے لیے حضور یہ میدان معاشر کتنا ہوگا، یہ حساب و کتاب یہ سب کچھ فرمایا جتنا وہ فرض نماز پڑھتا ہے، بس اتنا ہی ہوگا. تلک واسطہ تو مڑ تلک واسطہ ہی ہوتا ہے نا جی. چند دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ بچہ ہوتا نا شمسی، وہ مجھے کل بتا رہا تھا، کہنا استاد جی پرسوں چوتھی اگلے دن وہ ایک جگہ تے گیا تو بڑا رش لگا ہوا سی. کہندا جڑا اگے بندہ بیٹھا سی نا جی وہ میرا شاگرد ہے سی. تو انہوں میں دوروں آ کے السلام علیکم، انہیں ساری لائن ختم کی تھی جی آ جاؤ استاد جی اگے. ایک بندہ کہتا اے کی تو آ جا جی میں آ کے پتر تو مولوی بن جا تینوں بھی عزت مل جائے گی، سڑے آنا کار. سمجھ آ رہی ہے؟ تعلق تو تعلق ہے. یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ یہ دین کو اپنانے کی وجہ سے ملی. لیکن میرا سمجھانے کا مطلب یہاں پر یہ تھا کہ جب تعلق ہو جائے نا جتنا مرضی راش وادنے پہلو میرا بندہ آگے جاوے. سمجھ آئی؟ اور جتنے نیک ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے عبادی الصالحون، یہ سارے نیک میرے بندے ہیں. یہ قرآن میں میرے رب کا فیصلہ ہے، عبادی الصالحون، یہ نیک میرے بندے ہیں. تیرا بندہ آ جائے تو لین چ نہ لگ سی تے جلدی جلدی فارغ تو جدو رب دا بندہ آئے گا. اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اپنے رب کا بندہ بن، پھر تجھے پتا چلے گا کہ مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے. سب کو کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے قیامت والے دن ساری امتوں کو پیچھے کر دیا جائے گا اور سب سے پہلے امت مصطفیٰ کو آگے لایا جائے گا. یہ بھی بات ساتھ ہے. گرامی قدر حضرات، اب آپ کو کیا کیا میں داستانیں سناؤں. کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت والے دن کھڑا ہونا پڑے گا، اتنا بڑا دن ہوگا. لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے کتنے دن گزرے گا؟ جسے فرض ہے نماز پڑھتا، 2 نفلوں کی بات بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہے، اتنے ٹائم سب ختم، باقیوں کو 50,000 سال کھڑا کیا جائے. اور ویسے مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑے کمال کی بات کی، فرمائی حساب و کتاب تو بہت جلدی ہو جائے گا، بلکہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو آپ نے لکھا 4 گھنٹوں میں حساب، یہ ساعتوں کے حساب سے آپ نے لکھا 4 گھنٹوں میں حساب ہو جائے گا. 4 گھنٹے حساب ہونا تھے، باقی 50,000 سال کی کرنا ہے. تو فرمایا باقی 50,000 سال ساری کائنات نو بالخصوص اے جڑے منکر نے میرے نبی دے انہاں نو قیامت والے دیہڑے میرے نبی دی شان بھی کھائی جائے گی. 50,000 سال. تو تسی آکھو گے او کیویں؟ میں کہا جتے نہیں سمجھ آئی تو میں اشارہ دے دیتا ہوں. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. فرمایا قیامت والے دن جب حساب نہیں نہ شروع ہوگا تو ساری دنیا پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. 1.25 لاکھ نبیاں کول جان گے تے 1.25 لاکھ بندے کول جانا سوکھا ہوندا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی. میرا پوتر تیرے 5 منٹ بھی ایک بار گاہ لگن نا تو تیرے 10 سال گئے. بولتا صحیح سبحان اللہ کی پیانا. تے تینوں ایک کو گل نہیں پئی سمجھ آؤندی یہ کیسے اتنا عرصہ؟ میں نے کہا ایسے. ہاں 1.25 لاکھ نبیاں دے کول جانا پائے گا. چھکڑ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے او میرے آل نہ آؤ. کدھر؟ فرمایا حضور کی طرف جاؤ. جدو حضور کول جان گے تو آپ فرمان گے یار کتھے پھر دے رہے ہو؟ آنا لہا میں تے ہاں ہی تواڈے واسطے میرے آل آؤ. تو پھر میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں نبی ہو ولی ہو کچھ نہیں کر سکتا. میں کہ ہن چانن ہو یا ہی منکرا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. ہن چانن ہو یا ہی تینوں سارے بویاں تو خیر نہیں نہ پئی تے تینوں مصطفیٰ دے بوئے تو خیر پینی ہے. مانتے پھر نہیں ہے بھی بخاری شریف کے اندر مانتے پھر یہ بخاری کیویں پڑھ کے سنا میں موت نہ آ جاوے. یہ تو عاشق پڑھ کے سنائے گا نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور فرماندے نے یارہ جڑی قیامت ہونی ہے نا یہ صرف ایک کوئی مقصد جو مینوں سمجھ آیا ہے ٹھیک ہے کہ فرمایا بس اساں سارے کٹھے ہو کے حضور دیاں شاناں ویکھنیاں. بس اللہ خیر سانو او قبر دے وچ جاندیاں سائیاں سوال جواب کر لینے تیرے میچے لینن تو کدے بول وچ نہ رمے پیا ایتھے ہی برابر ہو جانا ہے. مانتے ہیں قیامت والے دن بھی کنڈا لگنا ہے اعمال تلنے. حضور آکھیا ہونا تے ہے نا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کائنات والوں کو دکھایا جائے گا
کہ جو اللہ کے فرما بردار ہے ان کا وزن کتنا ہے اعمال کا، اور جو نافرمان اور سارکش تھے جو جلتے تھے اللہ والوں سے، کدی داتا تو کدی خواجہ تو کدی محفل میلاد تو کدی یارویں تو سڑدے سن، کدی میلادیاں لیٹاں تو کدی جھنڈیاں تو، انہاں نوں دسیا جائے گا تو تے بڑا سمجھدا سی بے میلاد دا جلوس شرک تے حرام ہے تے فلانا تے ڈمکانا تے تو ساری رات عبادت کردا رہیا، آئے تیری عبادت منہ تے مار دتی گئی، نیری عبادت والی گل نہیں، کو محبت مصطفیٰ والی گل بھی ہونی سی نا۔ ہائے ہائے، وہ عبادت تیری قبول ہی نہیں جس میں محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ وہ توجہ ہے، وہ تیری عبادت قبول ہی نہیں جس میں حضور کا پیار نہ ہو۔ میری بات یاد رکھ لیں، اور جس میں پیار آ جائے بس اوقات عبادت کو بھی 10 منٹ پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ او یار تاری صاحب تُسا آئیو سنیاں دی گلاں نے تُسا وات جان دے ہو، یہ تو ایک میں آکھے ہے۔ میں نے کہا ہوں میں تینوں کیویں دساں، تینوں ہن سمجھ نہ آوے پتر میں تینوں کیویں دساں، یہ بخاری دے وچ حدیث ہے یہ تیری نبض ڈھیر پھڑ کے تو میں اگلے جمعے لے جاؤں، بلکہ اگلے جمعے میں نہیں ہونا۔ چلو یہ بھی اعلان کر دوں جی، یہ خوشی والی بات ہے، منگل والے دن فقیر مدینہ شریف جا رہا ہے، الحمدللہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، الحمدللہ بہت خوشی ہے، فقیر کو بہت خوشی ہے، الحمدللہ۔ میری دعا ہے اللہ کریم میرے ان سارے بھائیوں کو بھی لے جائے اور جلد سے جلد تمہارے لیے سبب پیدا فرما دے، اور میرے لیے آپ نے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ مجھے با ادب حاضری نصیب فرما دے، میں دعا گو ہوں۔ اللہ اکبر، بات کہاں کیا میں کہنے لگا تھا وہ میرے